آج 6 شوال پہلی جمعرات کا خاص اور بابر کا دن، ایسا دن جو ہر کسی کے نصیب میں بار بار نہیں آتا۔ یقین کریں اگر آج آپ نے صرف ایک مٹھی چینی پر یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ وہ دن جو پریشانی میں گزر رہے ہیں خوشیوں میں بدل سکتے ہیں۔ وہ دروازے جو مدتوں سے بند ہیں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنے والا پورا سال رحمت، برکت اور آسانیوں سے بھر سکتا ہے۔ بس دیر نہ کریں، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی اسی وقت نیت کرے اور یہ وظیفہ پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 شوال عید کے بعد کی پہلی جمعرات، ایک نہایت بابرکت اور قیمتی دن، ایسا موقع جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ سن لیں، جو شخص آج ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ مکمل یقین اور درست طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھے، جسے اللہ اپنا بنا لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شوال وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اس کے 6 روزے رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی یہ مہینہ بھی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جمعرات کا دن خود ایک بابرکت دن ہے۔ اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آج اگر آپ نے اس خاص دن میں چند لمحے نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پورا سال رحمت، برکت، کامیابی اور خوشحالی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ عمل معمولی نہیں، یہ وہ راز ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی ختم ہو، بیماریاں دور ہوں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور زندگی سکون سے بھر جائے تو آج اس عمل کو ضرور پڑھ لے۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کو مصلے پر بٹھا کر کہوں کہ آج مانگ لو جو مانگنا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج دعائیں عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ اگر آج کا دن غفلت میں گزر گیا تو شاید پورا سال انتظار کرنا پڑے، لیکن اگر آج آپ نے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ آپ کے نصیب کو چمکا دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا اور ایسی آسانیاں پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیں، بدقسمت ہے وہ انسان جو ایسے موقع پر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، بس چند منٹ نکالے اور یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ نے آج قبولیت کا دروازہ کھولا ہے، آپ کی کوئی دعا خالی نہیں جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، جب آپ کے ملک میں 6 شوال پہلی جمعرات آ جائے تو اس موقع کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ ایک ایسا قیمتی دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ آپ یہ وظیفہ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، بلکہ رات 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی پابندی۔ آپ گھر پر ہوں، دکان پر ہوں یا کہیں سفر میں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی برکت ایسی ہے کہ جس نے بھی یقین کے ساتھ پڑھا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ آج اپنے رب سے کھل کر مانگے، یہ نہ سوچیں کہ کم مانگوں۔ آج اگر آپ اس کے خزانوں سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو وہ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرمانے والا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور دل کو حاضر کریں۔ آئیے اب اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے روحانی وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 شوال پہلی جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی وقت ملے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں جو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی برکت اور فضیلت بے شمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کو پریشانیوں سے نکالتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरन अपने दिल में अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ले, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत अलग है। किसी को रिज़्क़ की तंगी ने घेर रखा है, कोई कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, कोई किराए के मकान में दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपकी जो भी हाजत है, जो भी दर्द है, उसे दिल में रख कर नीयत करे। फिर फ़ौरन एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस बाबरकत वजीफ़े का बाकायदा आगाज़ करना है। याद रखें, तावुज़ और तस्मीया वो ताकत है जो हर शैतानी असर को ख़त्म कर देती है, और जिस काम की इब्तिदा इन अल्फाज से हो जाए उसमें बरकत, खैर और हिफाजत शामिल हो जाती है। जब आप नीयत कर लें और तावुज़ और तस्मीया पढ़ लें तो ख़ुद को दुनिया से अलग कर लें। यूँ महसूस करें जैसे आप रोज़ा रसूल की जालियों के सामने बैठे हैं और पूरी तवज्जो के साथ ये अमल पढ़ रहे हैं। इस दौरान न किसी से बात करनी है और न किसी की बात सुननी है। अब सबसे पहला वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है वो अल्लाह करीम के एक जलाली नाम का वजीफ़ा है। ऐसा नाम कि जिसे सच्चे दिल से पढ़ लिया जाए तो बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर आप रिज़्क़ की तंगी, गुर्बत, फाको, नज़र बद, हसद या बंदिशों से निजात चाहते हैं तो आज इस नाम को ज़रूर पढ़े, और वो नाम या कहारू है। ये अल्लाह ताला का वो अजीम सिफाती नाम है जो हर रुकावट को तोड़ देता है, हर बंदिश को ख़त्म कर देता है और हर दुश्मन के असर को मिटा देता है। आज के दौर में लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, नौकरियां छिन रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और इसके पीछे अक्सर नज़र बद, हसद और छुपी हुई रुकावटें होती हैं। इसलिए ख़ुद को और अपने घर को बचाना ज़रूरी है। इसलिए आज आपने पहले नंबर पर या कहारू पढ़ना है। कैसे और कितनी बार तवज्जो कीजिएगा। या कहारू 1 बार, या कहारू 2 बार, या कहारू 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन शर्त यह है कि दिल हाजिर हो और यकीन कामिल हो। जब बंदा इखलास के साथ या कहारू पढ़ता है तो अल्लाह के हुक्म से गैबी मदद उसके करीब आती है, मुश्किलात आसान होने लगती हैं और बंदिशें टूटने लगती हैं। जब आप पहले नंबर पर 11 बार या कहारू पढ़ ले तो उसी वक्त एक मुट्ठी चीनी पर दम कर दे। जब आप 11 बार या कहारू पढ़कर चीनी पर दम कर ले तो इसके फ़ौरन बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिससे आपने अल्लाह ताला को उसकी सिफ़त रबूबियत के साथ पुकारना है, और वो मुबारक कलिमात या रब्बाना हैं, यानी ए हमारे रब। जब बंदा अपने रब को इस मोहब्बत और आज़ी से पुकारता है तो रब करीम उसकी पुकार को रद्द नहीं करता, बल्कि उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है, उसके रास्तों से रुकावटें हटा देता है और उसके नसीब को चमका देता है। अब आपने मुकम्मल तवज्जो और यकीन के साथ या रब्बाना पढ़ना है। कैसे और कितनी बार तवज्जो कीजिएगा। या रब्बाना 1 बार, या रब्बाना 2 बार, या रब्बाना 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन दिल में ये यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मेरी सुन रहा है। ये नाम रब की रहमत को अपनी तरफ खींचने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या रब्बाना पढ़ ले तो दोबारा उस एक मुट्ठी चीनी पर दम कर दे। अब तक आप 2 अहम वज़ाइफ मुकम्मल कर चुके हैं। अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है ये वजीफ़ा कुरान करीम की एक निहायत मुख्तसर मगर बेहद अजीम सूरत का है। वो सूरत जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाई, जिसे हम सूरह कौसर के नाम से जानते हैं। ये वो मुबारक सूरत है जिसे दौलत, बरकत और फरावानी की सूरत भी कहा जाता है। अक्सर माएँ और बहनें शिकायत करती हैं कि घर में रिज़्क़ की तंगी है, मर्दों को रोज़गार नहीं मिल रहा, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। तो आज इस सूरत का ये अमल ज़रूर करके देखें। ये वो सूरत है जो कसरतों, बरकतों और कामयाबियों का दरवाज़ा खोल देती है। ये वो सूरत है जिसकी तिलावत जब घर में बुलंद आवाज़ से की जाए तो घर से परेशानियां, मुसीबतें और तंगियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ये कामयाबी का राज है, ये दौलत का ख़जाना है। जो इसे यकीन के साथ पढ़ता है वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आइए पहले उसकी तिलावत सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर।
اب آپ نے اسی صورت کو مکمل یقین، عاجزی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہیں تو انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ آپ نے اسے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب بھی پڑھے ایسے پڑھیں جیسے آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں درد ہو، زبان پر شکر ہو، اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں۔ پڑھتے جائیں اور مانگتے جائیں۔ یقین کریں یہ وہ صورت ہے کہ اگر 33 بار اخلاص کے ساتھ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں تک کو آباد فرما دیتا ہے۔ رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی پکڑ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لے تو آخر میں اسے ایک مٹھی چینی پر دم کر دے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 انتہائی عظیم اور خاص نام پڑھنے ہیں جو رزق، فوری مدد اور مشکلات کے حل کے لیے بے حد مجرب مانے جاتے ہیں، اور مبارک نام یا حی یا قیوم ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جسے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کا معمول بھی رہا ہے۔ جب بندہ ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہونے لگتا ہے۔ پرانی سے پرانی بیماریاں، برسوں کی تنگ دستی، گھر کی بے سکونی اور بے برکتی سب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر نظر بد، حسد، جادو یا کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے تو وہ بھی جڑ سے ختم ہونے لگتی ہے۔ اب آپ نے پورے یقین اور دل کی گہرائی سے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سن رہا ہے۔ جب آپ 11 بار یہ اسم مبارک پڑھ لیں تو اس ایک مٹھی چینی پر دم کر دے۔ اب آپ کا مکمل عمل یوں ہے کہ پہلے 11 بار یا قہارو، پھر 11 بار یا ربانہ، اس کے بعد 33 بار سورہ کوثر، اور آخر میں 11 بار یا حی یا قیوم۔ جب یہ چاروں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس چینی کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ اس چینی کو کسی ایسے مقام پر ڈال دیں جہاں اللہ کی مخلوق اسے کھا سکے، کسی درخت کے نیچے، کسی کھلی جگہ، یا ایسی جگہ جہاں پرندے، چیونٹیاں یا دیگر حشرات اسے کھا لیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق اس میں سے کھائے گی ویسے ہی آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، رزق میں کشادگی آئے گی اور زندگی میں خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ بہت عطا کرنے والا ہے، اور اس عمل کی برکت سے وہ آپ کو بھی نوازے گا۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی باعث خیر بن سکتا ہے۔ اسے کبھی ترک نہ کریں۔ اس پر عمل کرنے والے دین و دنیا دونوں میں کامیابی پاتے ہیں۔ آج کے دن اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ جب بندہ اس بابرکت مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائے، کیونکہ اسی میں اصل برکت اور سکون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد دور فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور جاتے جاتے ایک گزارش کہ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ کے کسی ایک نام کو کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔